اصناف تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر اصناف ادیب صاحب نے برتی ہیں. رباعی ہے، مصدس ہے، تضمین ہے، غزل ہے، نظم ہے، اور یہ سب چیزیں آزاد نظم بھی ہے. ہوا جہد شاعر تھے وہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فن موسیقی سے واقفیت تھی. ٹھیک. اور اگر فن موسیقی سے واقفیت نہ ہوتی تو اس قسم کی نعت اتنی فلو کے ساتھ بے شک کبھی نہیں لکھ سکتے. نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. میں ایک ان بات کے اور ذہن میں دھن تھی کہ ان کے فن اور شخصیت پہ کتاب شائع ہوئی تھی. وہ ایم اے کا مقالہ تھا، تو اس پہ سید مختار اجمیری نے خاص طور سے ان کے فن موسیقی پر کہ ادیب صاحب کتنی گرفت رکھتے تھے فن موسیقی پہ، صحیح، اور کتنا ان کا علم تھا اس بارے میں یا کتنی دلچسپی تھی، اس پہ پورا انہوں نے ایک طویل مقالہ لکھا ہے. ادیب رائے پوری فن اور شخصیت میں وہ شامل ہے. واہ. تو اگر کوئی شخص ادیب رائے پوری کے علم موسیقی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں وہ پڑھ لے تو اس سے اندازہ ہوگا. اور میں نے تو انہیں ہارمونیم لے کے بیٹھے ہوئے اور کس طرح سے انہیں پڑھتے ہوئے. صحیح. اچھا، اگر میں دیکھیے، اگر آپ جو ان کے لیے لکھا گیا ہے فدا خالدی صاحب سے، تابش دہلوی، راغب مراد آبادی اور ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر اسحاق قریشی، ان کی تحریروں سے، حفیظ طائب، ان کی تحریروں سے یہ ایک چیز جھلکتی ہے اس محبت اور چہیتے پن کی کہ جو میں جو دیکھ پایا ہوں، اور جو چیز جس نے مجھ پر جو اثر انداز ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک چہیتے شاعر کی طرح یہ سارے لوگ ان کو ایسے لگتا تھا جیسے سب کے چہیتے ہیں. الحمدللہ. وہ وجہ یہی تھی اس کی کہ ایک تو ان کو عبور حاصل تھا شاعری پر، دسترس تھی شاعری پر، قادر الکلامی تھی ان کے اندر. بے شک. سمجھے، ایسے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ ہم کو استعمال کر لو، ہم کو استعمال کر لو، ہم کو استعمال کر لو. تو بالکل. اب وہ اس میں سے منتخب کرتے تھے کہ کون سا لفظ مجھے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے. یہ فن ان کو آتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ فن جس کو آتا ہے تو وہ کیوں نہ اچھا شاعر بنے گا. بے شک. کہ وہ جس کے لیے شعر کہہ رہا ہے اس کی معرفت اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے وہ الفاظ بھی چنے. صحیح، صحیح، سبحان اللہ. اچھا، ایک اور چیز خاص طور پر میں تینوں احباب کو اور اویس بھائی سے اس تعلق سے ایک نعت بھی ہم ادیب صاحب کی جو ہے وہ سنیں گے. جب مدینے کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے یقین کے ساتھ التجا اور استغاثہ بھی ان کا روایتی نہیں ہے، بلکہ اس میں والہانہ پن اور تڑپ نظر آتی ہے. یعنی ان کے چند اشعار کا انتخاب میں نے کیا ہے. ایسا بھی ہو یا سید ابرار کسی دن، ہو جائے میری حاضری سرکار کسی دن، کیا بات ہے، گر جائے ہر ایک راہ کی دیوار کسی دن، اور آؤں میں در پر میرے سرکار کسی دن، ہو پیش نظر گنبد سرکار کسی دن، میں رقص کروں صورت پرکار کسی دن، وہ در وہ دریچہ وہی محراب وہ منبر، ہو سامنے ان کے یہ گنہگار کسی دن، اور اے رب محمد میری توقیر بڑھا دے، اے رب محمد میری توقیر بڑھا دے، وہ مجھ کو خریدیں سر بازار کسی دن، اور میں بھی کہوں دیکھو ارے دیکھو میری آنکھیں، سرکار جو بخشیں مجھے دیدار کسی دن، اور دے آپ کے روضے پہ ادیب آ کے سلامی، دے آپ کے روضے پہ ادیب آ کے سلامی، سرکار کسی دن میرے سرکار کسی دن. دربار مصطفیٰ کا ذکر ہوا. اویس بھائی، مجھے آپ جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تسلیم بھائی، جو جس میں ایک مدینے کی یاد سے وابستہ ایک کلام تھا، تو مجھے ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا. اچھا، جو انہوں نے مدینہ منورہ سے واپسی پر لکھا تھا. واہ واہ، سبحان اللہ. وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. بالکل. میں بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اچھا، ماشاءاللہ. بسم اللہ، بسم اللہ. سبحان اللہ. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر
کیسے قرار آئے اور خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے جبی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو جبی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے جیسے کہ مہر وجانی صاحب نے کہا کہ عدیب راکوری صاحب پہلے ایک روایتی شاعر تھے بتدریج وہ نعت کی طرف آئے اسی حوالے سے ایک شعر ان کا مقطع ہے قلم جب سے ہوا خم نعت احمد میں ادیب اپنا قلم جب سے ہوا خم نعت احمد میں ادیب اپنا بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے سبحان اللہ حسنا جمیل